آج کی ویڈیو ایک ایسے خطہ ارض کے نام ہے جسے پاکستان کی شہرک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پاکستان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس جنت نظیر وادی کو دنیا کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کا رقبہ 84,471 مربع میل ہے، جو پاکستان کے شمال مشرق اور ہندوستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ روس، چین اور افغانستان بھی شمال کی طرف اپنی سرحدیں بانٹتے ہیں۔ رقبہ کے لحاظ سے ریاست جموں و کشمیر اپنی تقسیم کے وقت بر صغیر کی 562 شاہی ریاستوں میں سے بر صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی ریاست تھی اور اب بھی اس حیثیت کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس کا رقبہ بیلجیم، ڈنمارک، ہالینڈ، آسٹریلیا اور البانیہ کے کل رقبے کے تقریباً برابر ہے، حالانکہ یہ برطانیہ سے قدرے چھوٹا ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ کشمیر کا خطہ بنیادی طور پر پہاڑی ہے، جس میں گہری تنگ وادیاں اور اونچی بنجر سطح مرتفع ہے۔ یہ وادی جو تقریباً 5,300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، دریائے جہلم کے اوپری طاس کی تشکیل کرتی ہے اور اس میں سری نگر شہر شامل ہے۔ جموں اور وادی ہندوستان کی زیر اہتمام جموں و کشمیر میں واقع ہے، جبکہ پنج کے نشیبی علاقے زیادہ تر آزاد کشمیر میں ہیں۔ جموں کشمیر کی آب و ہوا شدید ترین سرد اور خشک ہے، گرمیوں میں معتدل اور سردیوں میں شدید برف باری ہوتی ہے۔ جموں کے علاقے کے لوگ مغرب میں مسلمان اور مشرق میں ہندو ہیں اور ہندی، پنجابی اور ڈوگری بولتے ہیں۔ وادی کشمیر اور پاکستانی علاقوں کے باشندے زیادہ تر مسلمان ہیں جو اردو اور کشمیری بولتے ہیں۔ لداخ کا بہت کم آباد علاقہ اور اس سے آگے تبتی لوگوں کے گھر ہیں جو بدھ مت پر عمل کرتے ہیں اور بلتی اور لداخی بولتے ہیں۔ ہندو خاندانوں کی ایک جانشینی نے کشمیر پر 1346 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد یہ مسلم حکمرانی کے تحت آیا۔ مسلم دور تقریباً 5 صدیوں پر محیط تھا۔ اس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب کشمیر کا 1819 عیسوی میں پنجاب کی سکھ بادشاہت کے ساتھ الحاق کیا گیا۔ سکھ مہاراجہ ایک انصاف پسند حکمران تھا جس سے رعایا مطمئن تھی، لیکن تقسیم ہند کے وقت کشمیری عوام چاہتی تھی کہ ان کے علاقوں کو پاکستان میں شامل کیا جائے، جبکہ مہاراجہ ہری سنگھ کا خیال تھا کہ میں کشمیر کی آزادی کو برقرار رکھوں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ مقامی جنگ 1948 عیسوی کے دوران جاری ہوئی، جس میں بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام کیا گیا اور انہیں ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بعد میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے جنوری 1949 میں نافذ ہونے والی جنگ بندی پر ختم ہوئی۔ اسی سال جولائی میں ہندوستان اور پاکستان نے ایک سیز فائر لائن یعنی لائن آف کنٹرول قائم کی، علاقے کی انتظامیہ کو تقسیم کیا۔ اس وقت اسے ایک عارضی مصلحت کے طور پر سمجھا گیا، لیکن اس لائن کے ساتھ تقسیم اب بھی موجود ہے۔ اگرچہ 1947 کی تقسیم سے قبل کشمیر میں واضح مسلم اکثریت موجود تھی اور پنجاب کے مسلم اکثریتی علاقے کے ساتھ اس کی معاشی، ثقافتی اور جغرافیائی مطابقت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن تقسیم کے دوران اور اس کے بعد ہونے والی سیاسی پیش رفتوں کے نتیجے میں کشمیر کی تقسیم ہوئی اور پاکستان کو مسلم آبادی والے رقبے کے لحاظ سے چھوٹے علاقے دیے گئے۔ بعد ازاں کشمیر پر تنازع کو ختم کرنے کے لیے بہت سی تجاویز پیش کی گئیں، لیکن 1962 میں لداخ میں چینی دراندازی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی اور 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ جنوری 1967 کے اوائل میں تاشقند، ازبکستان میں دونوں فریقوں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس میں انہوں نے پرامن طریقے سے تنازع کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا عزم کیا، اور 1979 میں مسئلہ کشمیر ایک بار پھر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تنازع کی سب سے بڑی وجہ بن گیا۔ اس تمام عرصے کے دوران کئی طریقوں سے کشمیریوں کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کشمیریوں نے ہندوستان کے ساتھ الحاق گوارا نہ کیا۔ پھر قوم پرست ہندو کی بدنامی کا ایک اور دور شروع ہو گیا۔ بھارتی جنتا پارٹی BJP 2014 میں ہندوستان بھر میں انتخابات میں کلین سویپ کر گئی۔ کشمیر نے فروری 2019 میں سب سے زیادہ تصادم کا سامنا کیا۔ 14 فروری کو خودکش بمبار ایک اکثریت پسند اور علیحدگی پسند گروپ نے بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 40 ارکان کو ہلاک کر دیا۔ یہ 3 دہائیوں میں بھارتی سیکیورٹی فورسز پر سب سے مہلک حملہ تھا۔ ایک سخت انتخابی دور کے قریب آنے کے ساتھ بھارت کی BJP کی زیر قیادت حکومت کو اپنے حامیوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ زبردستی کارروائی کریں۔ چند دن بعد بھارت نے 5 دہائیوں میں پہلی بار کشمیر کی لائن آف کنٹرول کے پار لڑاکا طیارے بھیجے اور بعد میں دعویٰ کیا کہ اس نے اکثریت پسند گروپ کے سب سے بڑے تربیتی کیمپ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ پاکستان نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جیٹ طیاروں نے ایک خالی میدان پر حملہ کیا تھا۔
अगले दिन पाकिस्तान ने अपने फिजाई हुदूद में 2 भारतीय जेट तैयारों को मार गिराया। इस दौरान शिद्दत पसंद हिंदुओं ने कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर दी। तालीमी इदारे, दफातर और मार्केट्स को बंद कर दिया गया। लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया। मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई। भारतीयों ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज की तादाद में कई गुना इजाफा कर दिया। बुजुर्गों, बच्चों और निहत्थे शहरियों पर हमले किए। सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और औरतों की इज्जतों को पामाल किया गया। बच्चों को यतीम और औरतों को बेवा कर दिया गया। माओं से उनके बेटे और बहनों से भाई छीन लिए गए। बेगुनाह कश्मीरी फाकों से 2 चार हो गए और भूख प्यास से मरने लगे। उनका हाल और मुस्तकबिल सब बर्बाद कर दिया गया। ऐसा कौन सा जुल्म होगा जो कश्मीरियों पर नहीं हुआ। कश्मीर में इन पर जिंदगी तंग कर दी गई, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम और आजाद वतन के लिए जदोजहद करना नहीं छोड़ी। उनकी जुबान पर आज भी एक ही नारा है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। हम भी तख्लीक़े पाकिस्तान से लेकर आज तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जल्द ही कश्मीर आज़ाद होगा और इस्लाम के असूलों के मुताबिक पूरी आज़ादी से जिंदगी बसर करेगा। आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।